مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ پہلے علم ہے، پھر عمل ہے، اس کے بعد دعوت ہے، پھر صبر ہے۔ کیوں؟ غور سے سنیے بات۔ اگر اس انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو جو عمل وہ کرے گا غلط ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک اہم سوال میں آپ سے کروں گا تو آپ کو کلیئرلی بات سمجھ میں آئے گی میری۔ میں اور آپ عمل کرتے ہیں، رمضان، غیر رمضان وغیرہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، صدقات، خیرات، بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل صحیح ہو رہا ہے، کریکٹ کیا جا رہا ہے، پراپر وے سے ہو رہا ہے، اس کی کیا ضمانت ہے؟ کیا ہمیں خواب آئیں گے کہ میں یاسر الجابری مدنی جو عمل کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں؟ کیا ہماری بہن مثال کے طور پر فاطمہ ہے، وہ جو نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، حج کر رہی ہے، عمرہ کر رہی ہے، وہ سارا بالکل صحیح کر رہی ہے، اس کو خواب میں جو ہے اشارہ ملے گا؟ نہیں، خواب نہیں آئیں گے۔ کیا آسمان سے کوئی آواز آئے گی کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، کیا ہم میجورٹی کو چیک کریں گے کہ اکثر لوگ جس طریقے سے عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں تو ہم بھی اسی میجورٹی کو فالو کرتے ہوئے صحیح کریں گے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہاؤ ڈو وی نو، کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں عمل بالکل درست اور صحیح عمل کر رہے ہیں؟ ایک ہی راستہ ہے، اونلی ون وے، اور وہ ہے علم، علم، علم۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو اس علم سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ بالکل درست اور صحیح ہیں۔ اسی لیے علم کو پہلے بیان کیا گیا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو پھر عمل کرو، اور اس کی دلیل مصنف رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری دی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی معبود سچا نہیں ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر باندھا ہے اپنی صحیح میں، اپنی بک میں، باب العلم قبل القول والعمل۔ باب اس بیان میں، یعنی چیپٹر اس بیان میں کہ قول اور عمل جو پریکٹیکل کیا جاتا ہے، بیان یا عمل، قول و عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا بیان، اور دلیل لی اس آیت سے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ۔ دیکھیں پہلے کیا فرمایا اللہ نے؟ فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو، جان لو، سیکھ لو، کیا؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ کیا جان لو، کیا سیکھ لو؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ قول ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ لا الہ الا اللہ قول ہے جو پڑھا جاتا ہے، زبان سے الفاظ کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور گناہوں سے معافی مانگنا پریکٹیکل ہے، ایک چیز عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قول اور عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے اور آرڈر دیا ہے اپنے بندوں کو، فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے علم ہے، اس کے بعد عمل ہے، تاکہ عمل صحیح ہو۔ اگر علم سپوز ہم نے نہیں حاصل کیا، عمل کرتے جا رہے، پورا عمل غلط ہو گیا، کیا پتا اس کا کیا اجر ملے گا، کیا کوئی فائدہ ہمیں ہوگا اس عمل کا؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پہلی سیڑھی، فرسٹ سٹیپ ہے علم حاصل کرنا، اور اس کے بعد عمل کرنا۔ جب علم کی بنیاد پر عمل کیا جائے گا، علم کے بعد عمل کیا جائے گا تو عمل بالکل صحیح ہوگا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔